قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، درس حدیث میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آئیے روز کی طرح ایک حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ایک بات ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے ذہن نشین کر لیں کہ حدیث پاک کا جو آج میں آپ کو ترجمہ سنانے لگا ہوں، یہ نہ میرا ترجمہ ہے اور نہ ہی میں اپنے کسی عالم کی کتاب سے یہ ترجمہ پڑھنے لگا ہوں، بلکہ یہ جو ترجمہ میں آپ کو سناؤں گا، یہ ترجمہ مکتبہ جبریل سے لیا گیا ہے، جو دیوبندیوں کا ہے اور پلے اسٹور میں موجود ہے۔ اور جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں ترجمہ کی شکل میں، یہ مشکات المصابیح باب دفن المیت کے اندر موجود ہے، اور یہ ترجمہ کی شکل میں مشکات المصابیح مکتبہ جبریل میں جو دیوبندیوں کا ہے اس میں موجود ہے۔ اب آپ ترجمہ سماعت کیجئے۔ چنانچہ ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا ہے کہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اس وقت جب کہ وہ حالت نزع میں تھے، اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ کے ہمراہ نہ کوئی نوحہ کرنے والی ہو اور نہ آگ ہو، اور جب مجھے دفن کرنے لگو تو میرے اوپر مٹی آہستہ آہستہ یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالنا، پھر دفن کرنے کے بعد میری قبر کے پاس دعائے استقامت و مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں تمہاری وجہ سے آرام پا جاؤں اور بغیر کسی وحشت و گھبراہٹ کے جان لوں کہ میں اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ مکتبہ جبریل سے میں نے آپ کو ترجمہ سنایا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث پاک کو سنا کر ترجمہ کی شکل میں میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، پیغام کیا دینا چاہتا ہوں۔ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سماج کا ماحول یہ ہے کہ جب کسی گھر میں میت ہوتی ہے اور جنازہ کو لے کر کے لوگ قبرستان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو اس گھر میں رہنے والی عورتیں وہ بھی میت کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہیں، اور لوگ آگے آگے جنازہ کو لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں پیچھے زور زور سے چلا چلا کر کے رو رہی ہوتی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس طریقے پہ ہم تمام مسلمانوں کو پابندی لگانی چاہیے اور اپنے گھر سماج کی عورتوں کو سمجھانا چاہیے، اسلامی طریقہ بتانا چاہیے۔ اور دوسرا غلط طریقہ کیا ہے؟ دوسرا غلط طریقہ یہ رائج ہو گیا ہے کہ جب ہم میت کو لے کر کے جاتے ہیں، جنازہ کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر میت کو قبر میں اتارتے ہیں، پھر مٹی ڈال دیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اگربتی جلا کر اس قبر کے اوپر گاڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ جب میرا جنازہ لے کر کے نکلو تو نہ رونے والی کوئی عورت ہو ساتھ میں اور نہ آگ ہو،
تو آگ کو ساتھ میں لے جانا منع ہے، تو آپ نے تو آگ لگا کر اگربتی میں قبر کے اوپر رکھ دیا، یہ کیوں منع نہیں ہے؟ تو قبر کے اوپر اگربتی گاڑنا یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ کو اگربتی جلانے کا شوق ہے تو قبرستان میں اگربتی دان رکھیے، اور جہاں پہ قبر نہ ہو، قبر سے دور ہو اگربتی دان، وہاں پہ جا کر کے آپ جو ہے اگربتی جلائیے، ورنہ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور تیسری بات کہ لوگ بہت جلدی، ایک تو یہ ہے کہ سارے لوگ مٹی نہیں دیتے، نماز جنازہ پڑھ کے بہت سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ قبرستان تک بھی جاتے ہیں تو قبرستان میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چند لوگ مل کر کے مٹی دیتے ہیں، جبکہ سارے لوگوں کو مٹی دینا چاہیے، اور مٹی بھی جلدی نہیں، آہستہ آہستہ دینی چاہیے۔ آپ دیکھیے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے کیا وصیت کی کہ میرے اوپر مٹی آہستہ آہستہ، یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالنا۔ اب چوتھی بات جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہو وہ یہ ہے کہ جیسے ہی جلدی مٹی ڈالا، پھاوڑے سے مٹی ڈالا اور ڈالنے کے بعد فوراً وہاں سے نکلے۔ میرے بھائی آپ دیکھیے کہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے کیا فرمایا کہ آہستہ آہستہ میرے اوپر مٹی ڈالنا، پھر دفن کرنے کے بعد جب تم دفن سے فارغ ہو جاؤ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے چلے جاؤ، بلکہ وہاں میری قبر کے پاس دعائے استقامت و مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے اتنی دیر تک کھڑے رہنا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ دیوبندیوں نے مکتبہ جبریل میں یہ ترجمہ نقل کیا ہے، یہ میں اپنے گھر سے ترجمہ آپ کو نہیں سنا رہا، دیوبندیوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ مٹی ڈالنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس دعائے استقامت و مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی دفن کرنے کے بعد ہمیں فوراً بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ وہاں رکنا چاہیے، اتنی دیر تک ہم وہاں رکیں۔ چلو دور کے رشتہ دار تھے وہ چلے گئے تو بات الگ ہے، لیکن جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو اپنے خاص لوگ ہیں، وہ تو رک سکتے ہیں۔ کتنی دیر تک رکنا ہے؟ اتنی دیر تک رکنا ہے جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے، اتنی دیر تک رکنا ہے۔ اور رک کر کے کیا کرنا ہے؟ ایصال ثواب کرنا ہے، دعا کرنا ہے، دعائے مغفرت کرنا ہے، یہ سب ذکر وہاں کرنا ہے۔ اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تبھی حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا تاکہ میں تمہاری وجہ سے آرام پا جاؤں، یعنی جب رشتہ دار دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑا رہتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے، استقامت کی دعا کرتا ہے کہ مولا اس مرحوم پر کرم فرما، اپنی رحمت کا نزول فرما، قبر کے سوالات ان کے لیے آسان فرما۔ اس طریقے سے جب بندہ دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مردے کو استقامت بھی ملتی ہے، مردے کو آرام بھی ملتا ہے۔ تبھی حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا تاکہ میں آرام پا جاؤں اور بغیر کسی وحشت اور گھبراہٹ کے جان لوں کہ میں اپنے پروردگار کے فرشتوں کا کیا جواب دیتا ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ وہاں پر ہم اگر ذکر کریں گے
ایصال ثواب کریں گے، ذکر خیر کریں گے، دعا مانگیں گے، تو اس کا فائدہ اس قبر میں لیٹے ہوئے مردے کو بھی ملے گا اور اس کو آرام ملے گا، اس کو فرشتوں کے سوالات کے جواب دینے میں مدد ملے گی، استقامت ملے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ مکتبہ جبریل میں جو ترجمہ ہے اس کے ساتھ تشریح بھی ہے۔ ایک تشریح بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ تشریح کیا ہے؟ میں پورا نہیں سناتا، ایک تشریح سناتا ہوں، یہاں تک کہ میں آرام پا جاؤں۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ وہاں اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر کے ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تو اتنی دیر تک وہاں پہ کھڑے رہو تاکہ میں آرام پا جاؤں۔ اس کا معنی اور مطلب تو آپ نے سمجھ لیا، آپ تشریح سنیے، یہ بھی مکتبہ جبریل میں تشریح موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبر پر تمہاری دعائے استقامت و مغفرت، ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت اور استغفار و ایصال ثواب کی وجہ سے سوال و جواب کے مرحلہ میں بآسانی گزر جاؤں۔ یعنی وہاں پہ جب بندہ رہتا ہے، رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے استقامت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب ذکر کرتے ہیں، تو وہاں پر جس بندے کو دفن کیا گیا ہے اس بندے کو قبر کے سوالات میں آسانی ملتی ہے۔ اب آپ بتائیے، اتنا فائدہ ہے قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے دعا کرنے کا، دعائے مغفرت کرنے کا، ایصال ثواب کرنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا، ذکر کرنے کا، پھر بھی آج ہمارا مسلمان بھائی اپنے رشتہ دار کو دفن کرنے کے بعد فوراً اپنے گھر کو آ جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے کسی رشتہ دار کو لے کر قبرستان جائیں اور نماز جنازہ کے بعد ان کو دفن کریں تو ہم وہاں کھڑے رہ کر دعا کریں، دعائے مغفرت کریں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور پھر جو ہے آرام سے گھر آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے، یہ جو حدیث پاک کا ترجمہ میں نے مکتبہ جبریل سے آپ کو سنایا ہے جو دیوبندیوں کا ہے، یہ حدیث پاک جو ہے مشکات المصابیح کتاب الجنائز باب دفن المیت اور حدیث نمبر جو ہے وہ 1716 ہے۔ آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہے تو آپ اس پیغام کو عام کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔